بہت سے لوگ کمزور قوت ارادی کی وجہ سے زندگی کی بہت سی نعمتوں سے محروم رہتے ہیں، جبکہ بات صرف وقت پر فیصلہ کرنے کی ہوتی ہے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی، اور آج ہم آپ کے لیے اپنی موجودہ کتاب سے بہت ہی اہم معلومات لائے ہیں جو آپ کی زندگی کو بدلنے میں نمایاں کردار ادا کر سکتی ہیں۔ آپ ایسے بہت سے لوگوں سے واقف ہوں گے جو نہ تو جلد ہی کوئی رائے قائم کر سکتے ہیں اور نہ ہی جلد کوئی فیصلہ کر ڈالنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ اپنے گھریلو معاملات میں بھی وہ دوسروں کے مشوروں اور فیصلوں کے محتاج ہوتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق ایسے لوگوں کی قوت ارادی کمزور ہوتی ہے۔ اگر خوش قسمتی سے ایسے لوگوں کی بیویاں سمجھدار ہوں تو ان کی یہ کمزوری جلد دوسروں پر ظاہر نہیں ہوتی۔ ایسی بیویاں ہر لحاظ سے اپنے شوہر پر حاوی ہوتی ہیں اور شوہر ان کے حکم کی بغیر چوچ نہ کیے تعمیل کرتے ہیں، کیونکہ وہ خود کوئی رائے اور فیصلہ قائم نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر میاں بیوی دونوں ہی اس معاملے میں کوڑے ہوں تو ان کو زندگی میں قدم قدم پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان دونوں کو روزمرہ کے معاملات، کھانے کے انتخاب سے لے کر بچوں کو اسکول داخل کروانے جیسے مسائل گھرے رہتے ہیں۔ ہماری کامیاب یا ناکامیاب زندگی میں قوت ارادی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ مضبوط قوت ارادی رکھنے والا شخص اپنی زندگی میں ناکام نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے نہایت ثابت قدمی سے سرگرم عمل رہتا ہے۔ ہر روز صبح اپنا بستر چھوڑ دیتا ہے اور ضروری کاموں سے فارغ ہوتے ہی اپنے دن بھر کے معاملات میں لگ جاتا ہے۔ اس کے برعکس کمزور قوت ارادی والا شخص صبح دیر تک بستر پر کروٹیں بدلتا رہتا ہے۔ یوں تو وہ ذہن میں طرح طرح کے منصوبے بناتا ہے، لیکن ان کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس میں نہ تو ہمت ہوتی ہے اور نہ ہی لگن۔ ایسے شخص اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہوتے اور ٹال مٹول کرنا ان کی عادت ثانی بن جاتی ہے۔ قوت ارادی اور قوت فیصلہ میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ہر وہ شخص اپنے ارادوں میں کمزور ہوگا جو کوئی اہم فیصلہ کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرے گا۔ ماہرین نفسیات کمزور قوت ارادی کو ایک مرض قرار دیتے ہیں۔ یہ مرض آگے چل کر آخری صورت اختیار کر لیتا ہے جسے ابولیہ کہتے ہیں۔ ابولیہ یونانی زبان کا ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے قوت ارادی یا فیصلے کی قوت کا نہ ہونا۔ اس مرض کے مبتلا لوگ بالکل ہاتھ پاؤں چلانا چھوڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی دیکھ بھال نہ کی جائے تو کھانا اور پانی سامنے پڑے ہونے کے باوجود بھوک پیاسے مر جاتے ہیں، لیکن اٹھنے کی ہمت نہیں کرتے، کیونکہ جب جسم کو حرکت نہ دی جائے تو جسم کے اعضاء متاثر ہوتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق ابولیہ کا مرض نہایت خطرناک ہے، جس کو وہ ایک قسم کا پاگل پن قرار دیتے ہیں۔ ایسے مریض کا علاج نہایت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ علاج میں بھی تعاون نہیں کرتا۔ جو لوگ قوت ارادی میں کمزور ہوتے ہیں وہ جم کر اپنا کام نہیں کر سکتے۔ جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو اس کام کے لیے ذہن بنانا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ آدمی کو موقع پر کبھی کسی کو فون کرنا یاد آ جاتا ہے، کبھی کوئی اور کام یاد آ جاتا ہے، شیو کرنا یاد آ جاتا ہے، یا طرح طرح کے بہانے یاد آتے ہیں اور کام پایا تکمیل کو نہیں پہنچتا۔ اور دنیا میں ایسے بہت لوگ ہیں جو اپنا کام اچھی طرح اور پوری مستعدی سے نہیں کر سکتے۔ قوت ارادی کی کمی ایک ایسا زہر ہے جو آہستہ آہستہ اثر کرتا ہے اور تمام زندگی کو تلخ بنا دیتا ہے۔ بعض لوگ اپنے کام کو محض اس لیے شروع نہیں کرتے کہ کہیں یہ بگڑ نہ جائے یا ان سے کوئی فاش غلطی نہ ہو جائے۔ اس قسم کا خوف اور اندیشہ قوت ارادی کی کمی یا کمزوری کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ یہاں آپ کو یہ بتانا ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ جدید سائنس کے مطابق پیدائش کے وقت قدرت انسان کے دماغ میں صرف دو قسم کے خوف ڈالتی ہے، ایک اونچائی کا خوف اور دوسرا اونچی آواز کا خوف۔ باقی تمام تر خوف انسان کے سوچ کی خود پیداوار ہے۔ اس دنیا میں اپنے کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ بغیر کچھ سوچے فوراً اپنے کام کو عملی جامہ پہنایا جائے اور غلط کرنے کے ڈر اور خوف کو بالکل ہی اہمیت نہ دی جائے، کیونکہ انسان غلطی سے ہی سیکھتا ہے۔ ذہن میں یہ خیال ہمیشہ رکھنا چاہیے کہ کامیاب ترین لوگ بھی غلطیاں کر کے ہی سب کچھ حاصل کرتے ہیں اور سیکھتے بھی ہیں، اور کوئی بھی شخص اپنے مقصد میں 100% کامیاب نہیں ہو سکتا۔ قوت ارادی میں کمزوری کے باعث کئی کام مدتوں کھٹائی میں پڑے رہتے ہیں۔ ایک مشہور امریکی ماہر نفسیات ڈاکٹر جیمز اپنے ایک مضمون میں قوت ارادی کی کمزوری پر لکھتے ہیں۔ وہ ایک جارج نامی شخص کا ذکر کرتے ہیں جس کی عمر 40 سال سے تجاوز کر چکی تھی اور شادی کرنے کے لیے جن جن باتوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب اس کو حاصل ہو چکی تھیں، جیسا کہ معاشی مقام، ذاتی گھر اور دیگر سہولیات، لیکن وہ شادی سے متعلق کوئی فیصلہ نہ کر پایا۔ آخر ایک دن اس کا بچپن کا دوست کچھ دن اس کے ہاں مہمان بن کر آیا۔ اس نے جارج کا قریب سے مطالعہ کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ اب اس کو شادی کر لینی چاہیے۔
جارج کو آمادہ کرنے کے بعد اس نے اپنے اثر و رسوخ سے کام لیتے ہوئے جین نامی ایک خاتون سے رشتے کی بات چلائی، لہٰذا اس طرح جارج کی شادی طے ہوئی، ورنہ وہ پوری زندگی بیوی اور بچوں جیسی نعمتوں سے محروم رہتا۔ جارج کی طرح بہت سے لوگ کمزور قوت ارادی کی وجہ سے زندگی کی بہت سی نعمتوں سے محروم رہتے ہیں۔ اس صورتحال سے چھٹکارا پانے کے لیے ٹال مٹول کی عادت کو پختہ نہ ہونے دیا جائے۔ یوں تو ہر شخص میں یہ عادت تھوڑی بہت موجود ہے، لیکن آپ وقتاً فوقتاً اپنا جائزہ لیتے رہیں کہ آپ کی یہ عادت پختہ تو نہیں ہوتی جا رہی، تو یقیناً آپ اس عادت کو کافی حد تک کم کر سکتے ہیں۔ خود کو پرکھنے کے لیے ہم کچھ سوالات آپ کی مدد کے لیے پیش کر رہے ہیں، آپ ان کو سن کر اپنے ذہن میں خود جواب تلاش کریں۔ سوال نمبر 1، آپ نے گزشتہ ہفتے کتنی مرتبہ اہم فیصلے کیے؟ سوال نمبر 2، آپ نے جو فیصلے کیے وہ فوری طور پر کر ڈالے یا کافی ہچکچاہٹ اور پسو پیش کے بعد کیے؟ سوال نمبر 3، آپ نے وہ فیصلے خود کیے یا کسی دوسرے کے مشورے پر کیے؟ سوال نمبر 4، کیا آپ ان فیصلوں پر ابھی تک قائم ہیں اور ان کے مطابق کام کر رہے ہیں؟ اور سوال نمبر 5، یا آپ نے اپنے فیصلوں کو بعد میں کچھ سوچ سمجھ کر تبدیل کر لیا؟ اس قسم کی باتوں کا بغور جائزہ لیجئے اور اس سلسلے میں معمولی فیصلوں کو بھی ہرگز نظر انداز نہ ہونے دیجئے۔ مثلا صبح لباس کے انتخاب میں آپ کو کتنی دیر لگی، کھانے کا آرڈر کرتے وقت کتنی بار آپ نے اپنے آرڈر میں رد و بدل کیا۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ابولیہ جیسا مرض یعنی قوت ارادی میں کمزوری کے مرض کو آپ اپنے کتنا قریب لا چکے ہیں۔ دوستو، قوت ارادی کو مستحکم اور قائم و دائم رکھنے کے لیے آپ ان باتوں پر عمل کر سکتے ہیں۔ عمل نمبر 1، آرام طلبی اور ٹال مٹول کی عادت کو ترک کر دیں۔ عمل نمبر 2، اپنے تمام مسائل اور معاملات کا خود فیصلہ کیجیے اور ان فیصلوں پر قائم رہیے۔ عمل نمبر 3، اپنی تمام ذمہ داریوں کو سمجھیے اور اپنے اندر ان کا احساس پیدا کیجیے۔ عمل نمبر 4، اپنی تمام کمزوریوں کا خود جائزہ لیجیے اور پھر ان کو دور کرنے کی کوشش کریے۔ عمل نمبر 5، دیر تک خوب جم کر یا یکسوئی کے ساتھ کام کرنے کی عادت ڈالیے۔ اور عمل نمبر 6، ہمیشہ سرگرم عمل رہیے، جیسا کہ دریا کنارے کھڑے رہ کر پانی کی تیز روانی سے نہ گھبرایا جائے، بلکہ اس میں غوطہ لگا کر ہاتھ پاؤں کو حرکت دی جائے تاکہ دوسرے کنارے پر پہنچا جا سکے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا چیپٹر مکمل ہوتا ہے۔ اگلے چیپٹر کے ساتھ جلد ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ امید ہے کہ یہ معلومات آپ کے اور ہمارے لیے خود کی بہتری میں بہت مفید ثابت ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کر سکیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا اور خود سے جڑے ہوئے لوگوں کا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔